اور یہ اچھی زندگی دنیا کی بھی قرآن کریم میں آتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو آدمی اچھے اعمال کرے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ایسے شخص کو ہم خوشگوار زندگی دنیا میں عطا کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، مثال کے طور پر ملاوٹ کرتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، تو جب وہ ملاوٹ کرے گا وقتی طور پہ تو اس کو یہی لگے گا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، وقتی طور پہ تو فائدہ ہو رہا ہے کہ بھائی مجھے دودھ بیچنا تھا مثلا 10,000 کا، پانی ملا کے میں نے 15,000 کا بیچا ہے، 5,000 روپے پروفٹ ہو گیا، اس کو تو یہی لگ رہا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے حلال حرام کا پابند نہیں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ایک رات گشت کر رہے تھے۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا پابند کرتا ہے وہ پھر اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، قانون یہ کہتا ہے یا قانون یہ کہتا ہے، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا، میں کام ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس 2 لوگ اپنا کوئی پھڈا لے کر آتے ہیں، 2 لوگ آتے ہیں اپنا پھڈا لے کر، اپنا کیس لے کر میرے پاس اس لیے آتے ہیں کہ میں ان کا فیصلہ کروں۔ ایک آدمی بھی اپنا مسئلہ مجھے سناتا ہے، دوسرا بھی مجھے سناتا ہے، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی زبان کا بڑا تیز ہوتا ہے اور وہ اپنی باتوں سے مجھے قائل کر دیتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی ایسا شخص میرے پاس آیا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر کوئی 2 لوگ میرے پاس آئے اور 2 میں سے ایک کی زبان تیز تھی جس سے متاثر ہو کر میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا حالانکہ وہ حق پر نہیں تھا، تو اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ میں نے اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دیا ہے۔ انما اقطع له قطعة من النار، میرے فیصلے کی وجہ سے بھی وہ حرام اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اب اگر ایک آدمی نے کسی دوسرے کا حق دبایا ہوا ہے، وہ عدالت بھی چلا جاتا ہے، عدالت اس کے حق میں فیصلہ بھی کر دیتی ہے، لیکن وہ اپنا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ تم غلط ہو، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ ہمارے ہاں یہ جو معاملات ہیں اس وقت، عدالتی خلا کے جو مسائل ہیں، میاں بیوی کے جو مسائل ہیں، اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بیوی گئی عدالت میں خلا لیا، عدالت نے، ہمارے ہاں تو عدالتیں فوراً خلا دے رہی ہیں، یعنی جو عدالت، جو طلاق کا حق اللہ نے شوہر کو دیا تھا وہ طلاق کا حق عدالت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، حالانکہ عدالت کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ کسی کی بیوی کو طلاق دے۔ جج کو یہ اختیار تو ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، جج کو یہ اختیار نہیں کہ دوسرے کی بیویوں کو طلاق دیتا پھرے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ عدالت میں عورت گئی، خلا کا کیس دائر کیا، مجھے اپنے شوہر، میرا شوہر مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، عدالت 3 نوٹس جاری کرتی ہے شوہر کو، ایک نوٹس جائے گا، دوسرا جائے گا، تیسرا جائے گا، اگر شوہر نہیں آیا تیسرے نوٹس پر عدالت طلاق خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے کہ ہم نے تمہیں طلاق دے دی ہے، اور وہ جا کے دوسری جگہ شادی کر لیتی ہے۔ اب عدالت تو اس کو ڈگری دے رہی ہے، اب ہمارے یہاں کس چیز پہ؟ مجھے ایک صاحب کا فون آیا، اس نے کہا کہ میری بیوی پینٹ شرٹ پہن کے گھر سے باہر نکلتی ہے، بغیر پردے کے پینٹ شرٹ پہنتی ہے، باہر نکلتی ہے، میں اس کو منع کرتا ہوں کہ بھائی ہم عزت دار لوگ ہیں، پینٹ شرٹ پہن کے گھر سے ایسے نہیں نکلا کرو۔ وہ عدالت گئی، خلا کا کیس دائر کیا، عدالت نے اس کو خلا دے دی، ڈگری دے دی کہ اس کا شوہر ظالم ہے، اس کو پینٹ شرٹ پہننے نہیں دیتا۔ اب اگر ایک عورت نے اس طریقے سے خلا لی ہے اور اب وہ جا کے دوسری جگہ نکاح کر رہی ہے تو اس کا نکاح حلال ہو جائے گا؟ اگر عدالت نے ڈگری دے بھی دی تب بھی حلال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر میں کسی کے لیے فیصلہ کر دوں، شریعت کے قانون کا پابند رہنا ہے، ویسٹ کے قانون کا پابند نہیں رہنا، اور اللہ کے احکام سے آزادی کا مطلب ویسٹ کے قوانین کا پابند ہونا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم ویسٹ کے بندے، ہم امریکہ کے بندے نہیں ہیں، ہم مغرب کے بندے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمیں رزق دیتا ہے، اسی نے ہمارے والدین کو پیدا کیا، اسی نے ہمارے لیے رزق پیدا کیا، اسی نے ہمارے لیے جانور پیدا کیے،
اسی نے دنیا کا سارا کائنات کا نظام بنایا. امریکہ نے یہ نظام بنا کے ہمیں نہیں دیا, انگلینڈ نے یہ نظام بنا کے ہمیں نہیں دیا, جرمنی اور فرانس نے نہیں دیا, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو اگر جرمنی میں جرمنی کی حکومت کی بات چلتی ہے, کینیڈا میں کینیڈا کی حکومت کی بات چلتی ہے, تو اللہ کی زمین پر بھی اللہ کی بات چلے گی. یہ ممالک, یہ زمین, یہ سب کچھ اللہ کا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اللہ فرماتے ہیں جو آسمان میں ہے, جو زمین میں ہے, جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے, اور جو زمین سے نیچے ہے, سب کچھ اللہ کا ہے. للہ ملک السماوات والارض. ساری بادشاہتیں اللہ کی ہیں, دنیا کی ساری بادشاہتیں عارضی ہیں. تو یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہوگی اگر ہم اپنے آپ کو انسان کا غلام بنا دیں اور اللہ کے قانون سے آزادی حاصل کر لیں. ایک مسلمان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اللہ کا بندہ بن کے رہے اور اللہ کے قوانین کی پابندی کرے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.